ہوگی. ہم تو سارے مولوی، ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں. کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیائیں کر لیتی ہیں. عائشہ کو یاد کرو، احمد آباد کی سابرمتی جیل میں ڈبکی لگانے والی اور کود جانے والی اس عائشہ کو یاد کرو. کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو، سلیم کی اس بیٹی کو، جس نے حیدرآباد کے اندر بنا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدرآباد کے اندر 20,000 روپے میں بیچ دیا تھا. اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے باپ کے نام ایک لیٹر دے جاتی ہے کہ ابو، کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی، اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے، اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے پھٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا. میں لٹ چکی ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں. اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی. ہاں، میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ، میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں. اے ابو جان، اس کے لیے ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو. یہ جملے سننے کے لائق ہیں. اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا، اور وہ لیٹر آج بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے. اس لیٹر کے جملے یہ تھے: میرے ابو، وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن، ابو جان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلی کر دیا. میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں، اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا. ہائے ابو جان، میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے ایک نصیحت کر رہی ہوں. اس کے بڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا، آپ اتنی محنت کر لینا، آپ اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. حیدرآباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ نے دہیج مانگنے والوں کو کتا کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے. کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا. چاہے امیر کی بیٹی ہو، چودھری کی ہو، سرمایہ کار کی ہو، MLA کی ہو، MP کی ہو، کوئی بھی ہو، یہ میری کرسی ہے، یہ میری امانت ہے. میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. جو سچائی تھی وہ میں نے بیان کر دیا ہے. میرے بھائیوں، معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا، کون اس سے عبرت حاصل کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ کتا اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں. 20 سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا؟ لیکن احساس پیدا کرو، احساس. اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہن کے لیے اتنا کما لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑا.